غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی شان والا بنا کر کے بھیجا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے کتنی عظمت والا بنا کر کے بھیجا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تقریر کرتے تھے تو عزیزان گرامی آپ کی یہ کرامت کہ آپ جب تقریر کرتے تھے تو جیسے آواز پاس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو آتی تھی ویسے ہی آواز پیچھے بیٹھنے والے لوگوں کو بھی جاتی تھی۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ اور غوث پاک کی محفل میں 200 300 400 لوگ نہیں ہوتے تھے بلکہ 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں۔ اور 70 ہزار کے مجمع میں آپ جب تقریر کرتے تھے تو جیسے آواز پاس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو آتی تھی ویسے ہی آواز دور بیٹھے والے لوگوں کو بھی جاتی تھی۔ یہ غوث اعظم کی کرامت تھی۔ آج 200 300 400 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو مائک لگایا جاتا ہے، لیکن غوث اعظم کی یہ کرامت کہ اس وقت غوث اعظم کو مائک کی ضرورت نہیں تھی، بنا مائک کے اتنی دور دور تک آواز پہنچاتے تھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ نے غوث پاک کو ایسی عظمتیں عطا فرمائی۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تقریر کرتے تھے تو میرے عزیزو آپ جب تقریر کرتے تھے تو آپ کے مجمع میں 70 ہزار لوگ حاضری دیا کرتے تھے۔ اور جب آپ کی محفل برخاست ہوتی، جب آپ کی محفل ختم ہوتی تھی تو اس میں 10 20 لوگوں کے جنازے اٹھتے تھے۔ کچھ ایسے ہوتے تھے جو بے ہوشی طاری ہو جایا کرتی تھی ان پر، اور کچھ ایسے تھے جن کے جنازے اٹھتے تھے۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کا اثر ہوا کرتا تھا۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کا اثر ہوا کرتا۔ جب آپ تقریر کرتے تو لوگوں کے دلوں پر اتنا اثر ہوتا تھا، لوگوں کے دلوں پر اتنا اثر ہوتا تھا۔ کتنے ایسے ہوا کرتے تھے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے، کتنے ایسے ہوا کرتے تھے جو گناہوں سے تائب ہو جایا کرتے تھے، کتنے ایسے ہوا کرتے تھے اس مجمع میں اگر کوئی شرابی ہوتا تھا تو وہ شراب پینے سے توبہ کر لیا کرتا تھا، اگر کوئی چور آتا تھا تو وہ چوری کرنے سے توبہ کر لیا کرتا تھا، اگر کوئی زانی آتا تھا تو وہ زنا کرنے سے توبہ کر لیا کرتا تھا۔ میرے عزیزو یہ غوث پاک کی شان، یہ غوث پاک کی عظمت کہ جو بھی آتا تھا غوث پاک کی محفل میں آتا ہوتا وہ غوث پاک کی محفل میں چور بن کر نیکیوں کا ذخیرہ لے کر کے جاتا تھا۔ غوث پاک کی محفل میں کوئی آتا تھا تو وہ گناہ کرنے والا بن کے آتا تھا، لیکن جب جاتا تھا تو وہ نیکیاں کرنے والا بن کے جاتا تھا، وہ نیک بن کے جاتا تھا، کیونکہ غوث اعظم کی یہ شان تھی۔ جس نے غوث اعظم کی تقریر کو ایک بار سن لیا تو وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا کرتا تھا۔ اگر وہ شراب پینے والا ہوتا تھا تو وہ شراب سے توبہ کر لیا کرتا تھا، اگر وہ جوا کھیلنے والا ہوتا تھا تو جوا کھیلنے سے توبہ کر لیا کرتا تھا۔ یہ غوث اعظم کی شان، یہ غوث اعظم کی عظمت۔ اب دیکھیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار تقریر کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مجمع میں، کچھ لوگ تقریر سننے آتے ہیں، کچھ لوگ مجمع دیکھنے آتے ہیں، کچھ لوگ مقرر کو دیکھنے آتے ہیں، جو تقریر کرنے آتے ہیں انہیں دیکھنے آتے ہیں، کچھ لوگ لوگوں کو دیکھنے آتے ہیں، کچھ لوگ ڈیکوریشن دیکھنے آتے ہیں، اور کچھ لوگ کچھ نہ کچھ دیکھنے آتے ہیں، اور کچھ لوگ واقعی میں سننے کے لیے آتے ہیں، اور کچھ لوگ سونے کے لیے بھی آتے ہیں۔ محفلوں میں لوگ سونے کے لیے بھی آتے ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے کہ محفلوں میں، دینی محفلوں میں انسان جب جاتا ہے تو دینی محفل میں بیٹھ کر اسے نیند آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد میں جب خطبہ ہوتا ہے، مسجد میں جا کر کے انسان سوتا ہے، جب خطبہ ہوتا ہے تو اس وقت بہت سارے لوگ سوتے ہیں، اور دینی محافل ہوتی ہیں تو لوگ ان میں جا کر بھی سوتے ہیں۔ کیوں میرے عزیزو؟ جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں دل کو سکون ملتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کی محفلیں ہوتی ہیں، گانوں کی محفلیں ہوتی ہیں، غلط محفلیں ہوتی ہیں، تو اس میں انسان جاتا ہے تو اس میں نیند نہیں آتی،
اس میں پوری رات وہ جاگتا رہے گا پھر بھی اسے نیند نہیں آ سکتی، اور دینی محفل میں اگر وہ 1 منٹ بھی بیٹھ گیا سکون کے ساتھ تو اسے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں جا کر کے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، اور دینی محفل میں جا کر کے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے، اور دنیا کی محفل میں جانے کے بعد اسے نیند نہیں آتی، کیونکہ دل بے چین رہتا ہے، دل کو سکون نہیں ملتا۔ اس لیے اگر دلوں کو سکون دلانا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ اسی طریقے سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں غوث پاک کے سامنے بیٹھ کر کچھ لوگ سو رہے ہیں، کیونکہ غوث پاک جب تقریر کر رہے ہیں تو اتنا سکون ملتا ہوگا ان لوگوں کو۔ میرے عزیزوں، وہ آنکھ بند کر کے سو رہے ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ یہ سو رہے ہیں۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کرتے کرتے اچانک کھڑے ہو گئے۔ عزیزان گرامی، اچانک کھڑے ہوئے غوث پاک، اور تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام سے بیٹھ گئے۔ آپ کی محفل جب ختم ہوئی، آپ کی محفل جب برخاست ہوئی تو کچھ لوگ آئے، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں، اے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، معاملہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے کچھ لوگ سو رہے تھے اور آپ اچانک کھڑے ہوئے، ہم یہ سوچ رہے تھے آپ انہیں کچھ کہیں گے، لیکن آپ کھڑے ہوئے، ہونے کے بعد تھوڑی دیر آپ کھڑے رہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ بیٹھ گئے، معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ بات کیا ہے کہ آپ کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد بیٹھ گئے۔ عزیزان گرامی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، مجھ سے مت پوچھو میں کیوں کھڑا ہوا تھا اور کیوں بیٹھا تھا، بلکہ میرے سامنے جو لوگ بیٹھ کر سو رہے تھے ان سے جا کر کے پوچھو، وہ تمہیں خود ہی بتا دیں گے۔ لوگ گئے، جانے کے بعد پوچھتے ہیں، اے بھائی لوگوں بتاؤ، غوث پاک تقریر کر رہے تھے، غوث پاک تقریر کرتے کرتے اچانک کھڑے ہوئے، اور ہونے کے بعد تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر اچانک کھڑے ہونے کے بعد پھر بیٹھ گئے، اور تم لوگ سو رہے تھے، ہم یہ سوچ رہے تھے غوث پاک آپ کو کچھ کہیں گے، لیکن غوث پاک نے کچھ نہیں کہا، بلکہ غوث پاک کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے اور پھر بیٹھ گئے۔ بات کیا ہے سمجھ میں نہیں آتی۔ غوث پاک کہتے ہیں ان سے جا کر ہی پوچھ لو، جو لوگ میری محفل میں بیٹھ کر سو رہے تھے، ان لوگوں نے پوچھا تو ان لوگوں نے بتایا، اے لوگوں تم کیا سمجھ رہے تھے، ہم سو رہے تھے، نہیں نہیں ہم سو نہیں رہے تھے، ارے غوث پاک کی یہ شان ہے، جب غوث پاک تقریر کر رہے تھے تو ہم کیا دیکھ رہے تھے، مصطفیٰ کریم تشریف لے کر کے آئے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام غوث پاک کی تقریر سننے کے لیے تشریف لے کر کے آئے، غوث پاک کی محفل میں نبی کریم تشریف لے کر کے آئے، اور ہم سو نہیں رہے تھے بلکہ ہم آنکھوں کو بند کر کے مصطفیٰ کریم کا دیدار کر رہے تھے، مصطفیٰ کریم کو دیکھ رہے تھے۔ تو غوث پاک بھی ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں سنو، ارے یہ آنکھوں کو بند کر کے مصطفیٰ کریم کا دیدار کر رہے تھے، اور میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ کریم کی تعظیم کر رہا تھا، میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ کریم کا استقبال کر رہا تھا۔ یہ شان ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دیکھیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تقریر کرتے ہیں تو سننے کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آیا کرتے تھے۔ یہ شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ شان ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایسی شان والا بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا۔